بغداد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث اعظم بلا لیجے بغداد یا غوث اعظم سنانی ہے روداد یا غوث اعظم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج ماہ ربیع الاول شریف کی پہلی تاریخ، ماہ ربیع الاخر شریف کی پہلی تاریخ ہے، اور الحمدللہ اس مبارک مہینے میں جہاں ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، بالخصوص حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر، پیر دستگیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی بڑے دھوم دھام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور ربیع الاخر کو ربیع الغوث بھی کہا جاتا ہے۔ بلکہ امیر علیہ سنت کے الفاظ میں کہوں، ان کی زبان میں کہوں تو آپ اس مہینے کو بڑے پیارے انداز میں یوں کہتے ہیں کہ ماہ فاخر، ماہ عبد القادر، یعنی ماہ ربیع الاخر۔ سبحان اللہ، تو بڑا ہی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے جو مہینہ ابھی گزرا ماہ ربیع الاول، الحمدللہ بڑی عظمتوں والا مہینہ، اس مہینے میں ہم نے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا۔ نبی پاک کی محفلیں الحمدللہ گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر ہم نے منعقد کی، اور دھوم دھام کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا۔ اور اس مہینے میں انشاءاللہ نبی پاک کے لاڈلے نواسوں کے نواسے، یعنی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی انشاءاللہ دھوم دھام سے منائیں گے۔ FGN چینل الحمدللہ اس موقع پر اس وقت ظہر کے بعد آپ کے لیے ایک اسپیشل پروگرام غوث پاک کی سیرت، احوال، غوث پاک کا کردار، غوث پاک کے اخلاق، غوث پاک کا علمی مقام، اور اس طرح غوث پاک کی سیرت کے حوالے سے بہت سارے ٹاپک پر الحمدللہ یہ پروگرام لے کر آیا ہے۔ آج اس کا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ انشاءاللہ آج بھی غوث پاک کی سیرت پر بہت پیاری گفتگو آپ سے کرنی ہے۔ توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ اول تاخیر شریک رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ بہت سارا غوث پاک کی سیرت کے حوالے سے علم آپ کو حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اور ہمارے ساتھ الحمدللہ اس پروگرام کے اندر مہمان بھی ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں، میرے آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس میں، میرے دل کی جانب ہمارے مظفر بھائی، آپ کو خوش آمدید کہوں گا، ویلکم کہوں گا، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اور ساتھ ہی پیاری پیارے نعتیں سنانے کے لیے ہمارے تمیم بھائی بھی موجود ہیں انشاءاللہ۔ روزانہ نعت خواں بھی ہمارے ساتھ رہیں گے، کوئی نہ کوئی مہمان بھی انشاءاللہ آپ ان کی زیارت کریں گے، مدنی پھول بھی سنتے رہیں گے۔ درود پاک کی ایک فضیلت رہ گئی تھی، میں عرض کر دیتا ہوں۔ چنانچہ نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیثما کنتم فصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی۔ سبحان اللہ، فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلا تاخیر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پروگرام کے اندر گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ کلام کے چند اشعار ہمارے نعت خان سے سنتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دیار رحمت میں چل کے رہیے، سکون دل کی دوا ملے گی۔ دیار رحمت میں چل کے رہیے، سکون دل کی دوا ملے گی۔ چراغ لے کر قدم قدم پر عروس باد صبا
ملے گی چراغ لے کر، قدم قدم پر عروس باد صبا گی، گلاب مدحت کے کھل رہے ہیں، حریم عرفان کی کیاریوں میں، گلاب مدحت کے کھل رہے ہیں، حریم عرفان کی کیاریوں میں، درود پڑھتے ہوئے جوار دل و نظر میں صدا ملے گی، درود پڑھتے ہوئے جوار دل و نظر میں صدا ملے گی، دیا رحمت میں چل کے رہیے، سکون دل کی دوا ملے گی، اور کبھی بلاوا ہمیں بھی آئے گا، نور و نکہت کی وادیوں سے، کبھی بلاوا ہمیں بھی آئے گا، نور و نکہت کی وادیوں سے، کبھی تو مہکیں گے زخم اپنے، کبھی تو خاک شفا ملے گی، کبھی تو مہکیں گے زخم اپنے، کبھی تو خاک شفا ملے گی، دیا رحمت میں چل کے رہیے، سکون دل کی دوا ملے گی، اور غلام زادوں کی سب خطائیں معاف کیجئے رسول عربی، غلام زادوں کی سب خطائیں معاف کیجئے رسول عربی، غلام زادوں کی سب خطائیں معاف کیجئے رسول عربی، برہنہ سر ہم کھڑے ہیں کب سے، برہنہ سر ہم کھڑے ہیں کب سے، حضور کب تک سزا ملے گی، برہنہ سر ہم کھڑے ہیں کب سے، حضور کب تک سزا ملے گی، چراغ لے کر قدم قدم پر عروس باد صبا ملے گی، اور ہم ان کے در پر پڑے رہیں گے، سوال بن کر کھڑے رہیں گے، ہم ان کے در پر پڑے رہیں گے، سوال بن کر کھڑے رہیں گے، اور ان کی چوکھٹ کو چوم لیں گے، اور ان کی چوکھٹ کو چوم لیں گے، ہمیں کرم کی رضا ملے گی، ہم کی چوکھٹ کو چوم لیں گے، ہمیں کرم کی رضا ملے گی، دیار رحمت میں چل کے رہیے، سکون دل کی دوا ملے گی، چراغ لے کر
قدم قدم پر عروس بادیں صبا ملیں گی. صلو علی الحبیب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. ایف جی کے ناظرین، کچھ سالوں پہلے کی بات ہے. ایک خانقاہ کے باہر ایک با پردہ عورت اپنے ایک بچے کی لاش ایک کپڑے میں لپیٹ کر کھڑی ہوئی تھی اور زار و قطار رو رہی تھی. اتنے میں ایک بچہ وہاں پر آیا اور اس نے جب دیکھا کہ یہ عورت رو رہی ہے، باپردہ خاتون ہے، رو رہی ہے، تو اس نے رونے کا سبب پوچھا کہ محترمہ بات کیا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے اپنی کچھ داستان سنانا شروع کی. اس نے کہا بیٹا بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو تم میرے ہاتھ میں ایک بچے کی لاش دیکھ رہے ہو، یہ میرا بیٹا ہے، اور جب یہ یعنی میرے پیٹ میں تھا تو اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. یعنی اس کے والد نے اس کا چہرہ بھی نہ دیکھا اور دنیا سے چلا گیا. اور جب اس کی ولادت ہوئی، اب یہی میرا ایک سہارا تھا، یہی میرا چین، میرے دل کا قرار، میری زندگی کا ایک یہی سہارا تھا. کہتی ہے کہ میں اس کو لے کر ظاہر زندگی بسر کر رہی تھی. اچانک کیا ہوا، اس کی طبیعت خراب ہوئی، اور طبیعت جب خراب ہوئی تو میں اس کو دم کرانے کے لیے اس خانقاہ کے بزرگ کا بڑا نام سنا تھا، بڑی شہرت تھی ان کا کہ ان کے پاس بڑے بڑے مریض آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دم سے ان کو شفا عطا فرماتا ہے. کہتی ہے کہ میں اس کو اسی بزرگ کے پاس، اس خانقاہ کے بزرگ کے پاس لے کر آ رہی تھی کہ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. اب مجھے بڑا دکھ ہوا، بڑا درد ہوا، لیکن ایک تمنا پھر بھی تھی. نام سنا تھا بڑے بزرگ ہیں اور اللہ پاک نے ان کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. پھر بھی میں یہ امید لے کر آئی، ہو سکتا ہے کہ اب بھی کچھ کرم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کو بڑے اختیارات عطا فرماتا ہے. خیر، میں آئی اور ان کے پاس جب میں نے ان کے سامنے سارا حال عرض کیا تو انہوں نے مجھے صبر کی تلقین کی اور اندر چلے گئے. اب بیٹا بتاؤ میں کروں تو کیا کروں؟ یہ کہہ کر مزید وہ عورت اشک باری کا اظہار کرنے لگی، رونے لگی. وہ جو چھوٹا بچہ تھا اس نے جب یہ داستان سنی تو اس کا دل بھر آیا، اور جب اس نے ایک ماں کی ممتا کو دیکھا، ایک الفاظ، کچھ رحمت بھرے الفاظ زبان سے ادا کی اور کہا کہ محترمہ آپ فکر کیوں کرتی ہو؟ دیکھیے تو صحیح، آپ کا بچہ مرا نہیں، وہ تو زندہ ہے، آپ دیکھیں تو صحیح. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اب اس عورت نے جب اس کپڑے کو ہٹا کر دیکھا اپنے بچے کی لاش سے تو واقعی اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ، اس نے آنکھیں کھول لی اور وہ ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے. اب جناب وہ تو بڑی حیران ہوئی، بڑی خوش بھی ہوئی. اچھا، یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا. وہ جو خانقاہ کے جو بزرگ تھے، بڑے عظیم الشان بزرگ، جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا، وہ خانقاہ سے باہر تشریف لائے اور یہ سارا معاملہ دیکھا تو وہ سب کچھ سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر اس بچے کے پیچھے دوڑے اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی الفاظ کچھ زبان سے کچھ یوں ادا کیے کہ اے بچے، تو نے ابھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پوشیدہ رازوں کو اٹھانا شروع کر دیا. یہ کہہ کر اس کے پیچھے، اس بچے کے پیچھے چلے، بھاگے اس کے پیچھے. بچہ بھی آگے آگے دوڑنے لگا. یکایک بچہ مڑا اور وہ قبرستان کے اندر داخل ہو گیا. اب قبرستان کے جب داخل ہوا تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی جو خانقاہ کے بزرگ، بڑے بزرگ تھے، وہ وہیں پر رک گئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ اس جو بچہ جو آگے جا رہا تھا اس کی حفاظت کرنے کے لیے 300 مردے اپنی قبروں سے کھڑے ہو کر اس کی ڈھال بن گئے ہیں. بزرگ نے جب یہ دیکھا تو بزرگ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، ہم تیرے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں. سبحان اللہ. ناظرین، یہ ایک واقعہ ہے اور بڑا مشہور واقعہ، آپ نے کتابوں کے اندر پڑھا بھی ہوگا. اس واقعے کو شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے منع کی لاش کے اندر ذکر کیا ہے. آپ جانتے ہیں اس واقعے کے اندر، اس حکایت کے اندر ایک بچے کا جو ذکر کیا گیا، سبحان اللہ، وہ بچہ کون تھا؟ اللہ اکبر. قربان جائیے ہماری قسمتوں پر الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیسی کیسی شخصیات عطا فرمائی نا. وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. وہ عظیم شخصیت، وہ جو بچہ تھا، بڑا ہو کر جو اس نے نام کمایا، جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بہت بڑا مرتبہ بچپن سے ہی عطا کیا اور بڑا ہو کر بھی بڑا مشہور ہوا وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ پیروں کے پیر دستگیر، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حضرت شیخ محی الدین
عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذات ہے، سبحان اللہ۔ اور جو بزرگ تھے وہ آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور غوث پاک کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ الحمدللہ ہم یہ پروگرام جو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ غوث پاک کی سیرت اور آپ کے کردار کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم غوث پاک کے بچپن کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو پیش کریں گے۔ غوث پاک کے بچپن کا ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، مزید بھی غوث پاک کے کچھ حالات سب سے پہلے میں چاہوں گا مظفر بھائی کچھ اس کو بیان کر دیں، پھر انشاءاللہ ہم غوث پاک کی مزید بچپن کے حوالے سے باتیں سنتے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ یہ مبارک مہینہ الحمدللہ، ماہ فاخر، ماہ عبد القادر، سبحان اللہ، ربیع الآخر مقدس مہینہ تشریف لایا ہے، الحمدللہ، اور اس عظیم ہستی کو نسبت ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں وسیلہ بھی پیش کرتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، سبحان اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، سبحان اللہ، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سبحان اللہ، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، واہ، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ آ گیا ماشاءاللہ، اور ان کا ذکر و تذکرہ یہ FGN چینل پر جاری ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں غوث پاک کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ آمین آمین، آپ کی غلامی میں انشاءاللہ دونوں جہان کی بھلائیاں جو ہے وہ پوشیدہ ہیں۔ تو آئیے غوث پاک رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا اصل جو نام تھا وہ عبد القادر تھا، صحیح، عبد القادر آپ کا نام تھا، اور آپ کی کنیت جو ہے ابو محمد، اور القابات میں محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے، غوث السمدانی، قطب ربانی، سبحان اللہ، شہباز لامکانی، غوث العظم دستگیر، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بہت سارے الحمدللہ القابات ہیں۔ اور بغداد شریف میں آپ کی ولادت جو ہے قصبہ جیلان میں ہوئی، صحیح، ماہ رمضان کا مہینہ اس تھا، لیے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے، جیلانی کہا غوث جاتا ہے اعظم وہاں کی جیلانی، نسبت سے الحمدللہ۔ صحیح، اور بغداد شریف ہی میں آپ کا وصال بھی ہوا، اور آج بھی آپ کا مزار فائز الانوار وہیں موجود ہے، لوگ دور دور سے زیارت کے لیے پہنچتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل آپ کی جالیوں کے سامنے آپ کے دربار میں حاضر ہو کر برکت حاصل کرتے ہیں۔ آپ جو ہے بہجت الاسرار میں جو ہے اس کا تذکرہ بھی دیا ہوا ہے۔ جی، اب غوث جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ صحیح، غوث العظم آپ کو یعنی غوثیت جو ہے غوثیت کبریٰ کا تاج اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، تو غوث کا ایک مقام جو ہے یہ ولایت کا ایک خاص درجہ ہے۔ اس کے لغوی معنی ہے فریاد رسی کرنا، سبحان اللہ، کسی کی فریاد کو پہنچنا، مدد کو پہنچنا۔ اسی طرح آپ کو پیر دستگیر بھی کہا جاتا ہے۔ دستگیر کا مطلب ہاتھ پکڑنے والا۔ یہاں ناظرین بھی بعض اوقات اس میں تلفظ میں لوگ غلطی کرتے ہیں، دستگیر کہتے ہیں، تے پر بھی زبر لگا دیتے ہیں، ہے اصل وہ دستگیر، دست یعنی ہاتھ اور گیر یعنی پکڑنے والا۔ تو گویا جو مدد کرنے کے لیے ہاتھ پکڑے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر دستگیر ہے۔ آپ ایسی امداد فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک سے لوگ جو پکارا کرتے تھے اور آج بھی جو پکارتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی امداد فرماتے ہیں۔ الحمدللہ، تو الحمدللہ عز و جل غوث پاک رضی اللہ عنہ کا بڑا ہی مقام و مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ، اس پر جو ہے مزید انشاءاللہ سلسلہ جو ہے بیان کیا زبردست۔ جا سکتا یعنی غوث پاک کے کچھ حالات آپ نے بیان کیے، غوث پاک کا نام، اور ماشاءاللہ آپ کی جو جائے ولادت ہے، پھر آپ کی جو جائے وفات الحمدللہ ہم نے سنی۔ تو الحمدللہ ہمارے یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے، یعنی جب سے میں اپنی بات اگر کروں، بلکہ اگر جو ہمارے مہمان ہیں یہ بھی اگر اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ تصدیق کریں گے، جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے نا الحمدللہ غوث پاک کا نام سنا، یعنی ہمارے یہاں 11ویں 12ویں یعنی بچپن سے یہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ بچپن سے یہ چیزیں سنتے چلے آئے اور اب تک اللہ کے فضل و کرم سے ان کا دامن ہاتھ میں ہے، تو الحمدللہ ایمان ہمارا سلامت ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کا دامن ہمیں ملا، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ پاک ہمیں غوث پاک کے دامن سے ہی ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ ناظرین وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی بشارتیں بھی دی گئی ہیں، سبحان اللہ، یعنی کہ غوث پاک ابھی پیدا نہیں ہوئے،
یہ عظیم شخصیت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بشارت ملتی ہے اور اولیاء کرام نے بھی ان کو بشارت دی، تو کیا کچھ اس طرح بھی واقعات ملتے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بشارت عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ اور دیگر اور بھی بزرگان دین جو ہوئے الحمدللہ ان کی طرف سے بھی بشارت ہے، جیسے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں ملتا ہے، یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے خرقہ خلافت پہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تابعی بزرگ ہیں، یعنی صحابہ کے بعد کا جو زمانہ ہے اور جو مقدس جماعت ہے، وہ گروہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ سے ملاقات کی، کسی صحابی کی زیارت کی، ان کی بارگاہ میں حاضری دی اور ایمان پر خاتمہ ہوا، تو وہ الحمدللہ تابعی بزرگ ہیں۔ تو یہ تابعی بزرگوں میں سے ایک بڑے جلیل القدر اور واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یعنی مولا علی سے تو خرقہ خلافت پہ نا ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ بھی نوش کیا ہے انہوں نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اتنے زبردست بزرگ ہیں، اور ظاہر ہے بہت یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ کرام کے زمانے کے بہت قریب کے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کافی بعد میں ولادت ہو رہی ہے، جی تقریباً جو ہے 570 جو ہے ہجری جو بعد میں جو ہے سلسلہ آپ کی ولادت کا ہے، لیکن جو ہے اتنے کئی 100 برس کا جو بیچ میں فرق ہے، اس میں آپ اتنا پہلے سے آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے آنے کی بشارت عطا فرمائی کہ آپ کا زمانہ یہ ہوگا، آپ کا یہ نام ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسرے بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی تذکرہ کیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب جو ہے بغداد میں ایک شخص جو ہے ایسے آئیں گے جن کا نام عبد القادر ہوگا، اور جو وہ اعلان کریں گے کہ میرا قدم تمام روئے زمین کے اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ اعلان کریں گے، اور جب وہ اعلان کریں گے تو سارے اولیاء زمانہ اپنی گردنیں جھکا دیں گے، آپ کے قدم کو اپنی گردن پر لے لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جتنے بھی اولیاء زمانہ ہیں وہ آپ کے مطیع و فرما بردار ہوں گے، بلکہ اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرحمن کیا خوب فرماتے ہیں، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، یعنی جنہوں نے زمانہ پایا وہ تو جانتے ہی تھے آپ کی ولایت کا ڈنکا بج رہا تھا، بلکہ بچپن ہی سے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ولایت کے چرچے جو عام تھے۔ آپ سے خود پوچھا گیا کہ آپ جو ہے اللہ کے ولی کیسے بنے، آپ کو کب پتہ لگا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو آپ فرماتے بچپن میں جب ہے نا میں مدرسہ پڑھنے جایا کرتا تھا تو ایک آواز میں سنتا تھا کہ ہٹ جاؤ، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی غیب سے جو ہے اعلان آپ کی ولایت کا ہو رہا ہے، آپ خود جان رہے ہیں۔ غوث پاک کو یعنی مادرزاد ولی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ماں کے پیٹ سے ہی آپ جی 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 ولی بن آپ کی ولادت ہو رہی ہے پہلے رمضان، جی 1 رمضان المبارک میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور عام بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا، نہ وہ مکلف ہوتا ہے، شریعت کی پابندی، جب بندہ جو ہے بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس پر ماہ رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں، نماز فرض ہوتی ہے۔ لیکن غوث اعظم تقوی کے، متقی پرہیزگار ہونے کے اور اتنے بڑے مقام پر تھے کہ پیدائشی ولی، مادرزاد ولی، اور دنیا میں تشریف لاتے ہی آپ نے دن بھر، چونکہ رمضان کا وقت تھا تو دن بھر آپ نے گویا پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا، آپ نے ماں کا دودھ نوش نہیں کیا، اور افطار کے بعد جب مغرب کا وقت ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، تب آپ نے دودھ نوش فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی غوث اعظم متقی ہر آن میں دودھ ماں کا چھوڑا ہے رمضان میں، سبحان اللہ۔ اور سارا آپ کا یہی معمول رہا۔ واقع ملتا ہے کہ جب آپ مسجد تھوڑے سے بڑے ہوئے، جب بسم اللہ خوانی کا وقت آیا جی تو جب آپ سامنے بیٹھے بزرگ کے تو انہوں نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ، آپ نے بسم اللہ پڑھی اور ساتھ ساتھ 18 پارے سنا دیے، 18 پارے پڑھ کے سنا دیے، اور جب انہوں نے بزرگ نے کہا کہ بیٹا اور پڑھو ہاں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اتنے ہی یاد ہے، تو بزرگ نے بڑی حیرت سے کہا کہ اتنے بھی تمہیں کیسے یاد ہو گئے اتنی کم سنی کی عمر میں؟ صحیح۔ تو کہا کہ یہ 18 پارے میری والدہ کو یاد تھے، اور میری والدہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری والدہ ان 18 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی، میں نے ماں کے پیٹ کے اندر رہ کر ہی ان کو سن سن کر یاد کر لی۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ دیکھیں غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا بچپن ایسا ہے، ناظرین آپ غور کیجئے، تو جب جوانی کے جو عالم ہوگا سبحان اللہ، تو انہی کے ایک طویل ایک فہرست ہے، اور ہم انشاءاللہ روزانہ اس پر کچھ کوشش کریں گے۔ مزید بھی انشاءاللہ غوث پاک کے بچپن کے حوالے سے کچھ انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ غوث پاک نے بچپن کی عمر میں ہی اپنی ماں سے جدا ہو کر رائے خدا کا سفر کیا، وہ کیسا تھا انشاءاللہ سنیں گے۔ اس سے پہلے آئیے غوث پاک کی منقبت کے چند اشعار ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ ہے، افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا ہے، افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا، جمیل قادری سو جا سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جا سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس
نے مجھے جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا، جس نے مجھے جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سبحان اللہ، یہی سہارا ہے جو غوث پاک کا انشاءاللہ الحمدللہ دنیا میں تو کام آ ہی رہا ہے، قبر میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا، اور انشاءاللہ غوث پاک کے پیچھے پیچھے غوث پاک اپنے پیچھے پیچھے سیدنا مولا علی کے پیچھے لے جائیں گے، مولا علی انشاءاللہ نبی پاک کے پیچھے پیچھے لے جائیں گے، اور نبی کے پاک کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ سہارے ہیں، بڑے کام آتے ہیں، ان سہاروں کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، انشاءاللہ انہی کے وسیلے سے اللہ نے چاہا تو جنت میں بھی جائیں گے۔ خیر، گفتگو ہو رہی تھی غوث پاک کی سیرت پر، غوث پاک کے بچپن کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ نے کچھ غوث پاک کے بچپن کے حالات اور بچپن کی جو کرامتیں ہیں سبحان اللہ ابھی آپ نے سنی، مزید بھی انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ غوث پاک کی سیرت کے کچھ بچپن کے جو حالات ہیں وہ بیان فرمائے گا۔ اللہ عز و جل۔ یہ پہلے جو اشعار جو پڑھے جا رہے تھے، اس میں ناظرین کے لیے بھی کوئی وسوسہ نہ آئے کہ بندہ غوث اعظم کا، جگہ جگہ بندے کا لفظ غوث پاک کی نسبت سے، تو یہ ناظرین جو ہے کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ بندہ تو صرف اللہ کے لیے کہا جا سکتا ہے، غوث اعظم کا بندہ یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ اس طرح سے کہنا، تو یہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں بھی عبد کا لفظ آیا ہے غلام کے لیے، تو بندے کے لیے بھی لفظ آتا ہے عبد، اور غلام کے لیے بھی آتا ہے، تو یہاں غوث اعظم کا بندہ یعنی غوث پاک کا غلام۔ صحیح۔ اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یا عبادی کہہ کے غلاموں کو اپنا بندہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا۔ قل یا عبادی الذین آمنوا، سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہم غلام ہیں، تو ہم عبد مصطفیٰ بھی ہیں، عبداللہ بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو حقیقی عبداللہ کون ہے، جو عبد مصطفیٰ ہے وہ حقیقی عبداللہ ہے، جو سرکار کا غلام ہے، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قل کے یا چاہنے عبادی والے۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، جی، اس طرح کا قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اور العبد بالعبد جو ذکر ہے کہ غلام کے بدلے غلام، اس طرح سے اس میں بھی ذکر آیا ہے۔ تو یہ ناظرین بھی جو اس پہ توجہ رکھے کہ یہ اس طرح سے کہنا کوئی ایسا شرک اور اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ غلامی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ بندہ، تو اس طرح سے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہم سن رہے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی نسبتیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے کہ ہمارے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی طرف سے حسنی سید ہے، سبحان اللہ، یعنی آپ کے والد ماجد کا جو سلسلہ ہے وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچتا سبحان ہے، اللہ۔ اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہے، یعنی دونوں طرف کی نسبتیں، نجیب الطرفین سید ہیں آپ، دونوں طرف سے الحمدللہ سعادات کرام میں جو ہے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے پہنچتا ہے، اور آپ کی ولادت جو ہو رہی ہے تو یہ بھی پیر شریف کے دن ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی پیر شریف کے دن ہوئی، اور حضور غوث پاک کی ولادت جو ہے وہ بھی پیر شریف کے دن ہو رہی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت صبح صادق تھا، حضور غوث پاک کی ولادت کا وقت بھی صبح صادق۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہی آپ نے سر مبارک کو سجدے میں رکھا، یعنی گویا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور امت کو یاد کیا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یعنی پیدا ہوتے ہی ہمارے آقا جان رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں اور میرا رب ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی میں اپنی امت، میری ایک امت ہے اس کو بخشوانا ہے، اس کی بخشش کروانا ہے، بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بھی دنیا میں تشریف لاتے ہی، پیدا ہوتے ہی آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دنیا میں آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ پیدا ہوتے ہی آپ روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین بھی جو ہے غور کرے کہ ہم جن کا نام لیتے ہیں اور صدیوں سے جو لوگ الحمدللہ بزرگان دین کا نام لیتے ہیں، ان کی زندگی پاکیزہ کیسی تھی کہ دنیا میں آتے ہی وہ اپنے مقصد کی طرف جو ہے نا وہ توجہ فرماتے تھے کہ ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو یہ ہمارا مقصد۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی واقعات ملتے ہیں کہ آپ بالکل کھیل کود سے جو ہے دور رہے، بلکہ اگر کبھی اس کی طرف آپ جو ہے بڑھنے بھی جاتے تو آواز آتی کہ اے عبد القادر، تمہیں کھیل کود کے لیے، لہو و لعب کے لیے نہیں پیدا کیا گیا،
آپ کی بالکل حفاظت فرمائی گئی. ایک بار آپ ایک بیل کے پیچھے جنگل کی طرف آپ جا رہے تھے, بیل کے پیچھے پیچھے چلتے جا رہے تھے, بھی چھوٹپن کا عالم ہے, لڑکپن کا عالم ہے, بچپن کا عالم ہے. تو آج ہوتا ہے نا, بچہ کوئی بھی چیز دیکھ کر اس کی طرف مائل ہوتا ہے, اس کے پیچھے چلتا ہے, اس کا راز جاننے کی کوشش کرتا ہے. تو غوث پاک رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے جانے لگے. تو اب اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں, جو عام بندے ہیں یا جو گناہ گار ہیں, ان کو تو مہلت ملتی رہتی ہے, لیکن جو خاصائن خدا ہوتے ہیں ان کو معمولی سی بات پر بھی تنبیہ کر دی جاتی ہے. تو وہ بیل کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی, اور وہ خود کہنے لگا, جس کا مفہوم ہے کہ عبد القادر تمہیں یہ لو و لعب کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. تو آپ اس واقعے کو دیکھ کر, اس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں. آپ گھر پر واپس آتے ہیں اپنی والدہ ماجدہ کے آغوش میں, اور پھر آپ اپنی والدہ ماجدہ سے یہ کہتے ہیں کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے نا سفر کرنا چاہتا ہوں, تو آپ مجھے راہ خدا میں وقف کر دیجئے, مجھے بھیج دیجئے. تو آپ کی والد ماجدہ نے آپ کو راہ خدا کا مسافر بنایا. آپ چھوڑنے کے لیے خود جیلان تک آئیں, اور آپ کی جو میراث میں آپ کے والد ماجد نے تقریباً 80 دینار, 80 سونے کے سکے جو ہے وہ چھوڑے تھے. تو آپ کے چونکہ ایک اور بھائی تھے, تو ان کے حصے کے 40 دینار وہ الگ رکھ دیے, اور 40 دینار حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو جو لباس پہنایا گیا تھا گدڑی کے اندر آپ نے سل دیے کہ یہ تمہاری ضرورت پہ کام آئیں گے. اب حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے علم دین کے لیے سفر اختیار کیا, بغداد شریف, اور پھر وہاں کا قصد کیا. راستے میں کچھ ڈاکوؤں نے حملہ کیا. پرانے وقتوں میں قافلے مل کر سفر کرتے تھے, اور راستے میں ڈاکو وغیرہ کا بھی خوف ہوتا تھا, ڈاکو حملہ کر کے مال لوٹ لیتے تھے. تو کچھ ڈاکوؤں کے گروہوں نے اس قافلے پر بھی حملہ کیا. اچھا, والد ماجدہ نے آپ کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا, کبھی سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑنا, جو بھی حالات رہیں سچ بولنا. اب ڈاکوؤں نے جب حملہ کیا, سب پوچھنے, سب کا مال لوٹنے لگے, یہ بھی نظر آئے. تو کسی نے سوچا شاید آپ کے پاس کوئی مال نہیں ہوگا, تو آپ سے پوچھا کہ آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ او لڑکے, تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس کپڑے ہیں, کتابیں ہیں, اور 40 دینار ہیں. اب وہ دیکھنے والا ڈاکو سوچا کہ لوگ تو اپنا مال چھپاتے, تو ایسے ہی بول رہا ہوگا, یقین نہیں کیا. پھر دوسرے نے آگے پوچھا, آپ نے یہی جواب دیا. پھر ڈاکو کے سردار کے پاس وہ لوگ لے گئے کہ یہ بچہ کہتا ہے تلاشی تو ہم نے لے لی, کہیں نہیں ملا, لیکن یہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہے. تو ڈاکو کا سردار اس نے دیکھا, تو اس نے پوچھا کہ اچھا دینار ہے تو کہاں ہے؟ تو آپ نے بتایا میری والدہ نے گدڑی کے اندر سل دیے ہیں, جو میں نے کپڑا پہنا اس کے اندر سل دیے ہیں. تو آپ نے, اس نے سلائی ادھیڑی تو وہ 40 دینار گر پڑے سامنے. اب وہ ڈاکو کا سردار بھی حیران ہوا, اور اس نے پوچھا کہ لوگ تو ڈاکوؤں سے مال چھپاتے ہیں, تم نے صاف صاف ظاہر کیوں کر دیا؟ تو پہلے جو چھپا ہوتا ہے چھپائی رکھ, ہم ڈھونڈ بھی نہیں پا رہے تھے, تم نے صاف صاف بتا دیا. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان بھی فرما رہے ہیں, انفرادی کوشش بھی فرما رہے ہیں, اور دلوں کے حالات بھی تبدیل فرما رہے ہیں بچپنے کے عالم میں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کیسے بھی حالات ہوں ہمیشہ سچ بولنا, میں اپنی والدہ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا, جو میں نے وعدہ کیا وعدہ خلاف ہی نہیں کر سکتا. تو اس ڈاکو کے سردار پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ یہ ایک بچہ ہے, اپنی والدہ سے کیے ہوئے وعدے کو اتنا نبھانے کی کوشش کر رہا ہے, اور بالکل ایسے حال میں بھی سچ بول رہا ہے, میں کیسا نافرمان ہوں, میں نے بھی اپنے رب سے بڑے وعدے کیے ہیں, دنیا میں آیا ہوں میں سب فراموش کر کے میں کیا کام کر رہا ہوں. آپ ہاتھ, وہ ڈاکو کا سردار کہتا ہے کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے, میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہوں. اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اس نے توبہ کیا, اور باقی لوگوں سے کہا کہ اب جو ہے میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے, اب تم سب آزاد ہو, تم الگ جاؤ, میں نے تو توبہ کر لیا, میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا. اس کے جو ماننے والے تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ کل بھی ہمارے سردار تھے, آج بھی ہمارے آئندہ بھی ہمارے سردار رہیں گے, کہ توبہ کرنے میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں, ہم سب بھی توبہ کرتے ہیں. سارا گروہ جو ہے اس نے توبہ کر لیا, لوگوں کی مال واپس کیے, اور پھر خانہ کعبہ میں بیت اللہ شریف چلے گئے, عبادتیں کرنے لگے. اس طرح ان کی دنیا جو ہے وہ اپنے وقت کے بڑے بڑے پھر اولیاء کرام میں شامل ہوئے. اللہ رب العزت کا یہ کرم دیکھیے ناظرین, چھوٹی سی عمر ہے بظاہر جو غوث پاک کی عمر ہے, اور اس عمر کے اندر آپ دیکھیں, یعنی کہ اس ایک واقعے سے میں سمجھتا ہوں بہت سارے درس ہیں. اگر اس ایک واقعے کو لے کر ہم جو اس سے درس مل رہے ہیں اس پر گفتگو کریں تو بڑا ٹائم چاہیے. اسی کے اندر آپ دیکھیں, اس میں یہ توجہ خاص دلانا چاہوں گا کہ اولیاء کرام جو بھی ہوئے,
تو اولیاء کرام کی زندگی کے اگر حالات ہم دیکھیں نا تو علم دین سیکھنا، علم دین کی کوشش کرنا، اس کے لیے سفر کرنا، مدرسے میں جانا، یہ سب کے لیے کامن ملے گا. سبحان اللہ، سبحان یعنی علم حاصل کرنے میں جد و جہد کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ سب کا رہا سلسلہ. ایسا نہیں کہ بھائی جو ولی بن گیا علم کی کیا ضرورت ہے، علم شریعت پر عمل کرنا اور سیکھنا یہ سب کا ہے. تو آج ہمیں بھی غور کرنا ولی چاہیے. بغیر علم کے ہو ہی نہیں سکتا. اللہ پاک جس کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے اس وہ کو پہلے علم علم عطا عطا فرماتا ہے. تو اب اس واقعے کے اندر دیکھیں، سچ بھی ہے، دیانتداری بھی ہے، وعدے کو پورا کرنا بھی ہے، علم دین کے لیے سفر بھی ہے، ماں کی خدمت بھی ہے، بہت کچھ اس ساری باتیں ایک واقعے کے اندر ہمیں سیکھنے کو ملا ہے. یہ غوث پاک کی سیرت ہے، ہم بیان کر رہے ہیں. مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے سنا سبحان اللہ کہا، مقصد یہ ہے کہ اس پر عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ. تو آج میں امید کرتا ہوں آپ نیت کریں گے کہ جو غوث پاک کی سیرت کے تعلق سے کچھ پہلو آج بطور خاص ہم نے کوشش کی ہے کہ غوث پاک کے بچپن کے کچھ چنیدہ واقعے ہم نے بیان کی ہے، چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر سکیں. جو واقعات بیان کر سکے ہیں کوشش کیجیے انشاءاللہ غوث پاک کی سیرت پر عمل بھی کرنا ہے، غوث پاک کے نام کے نعرے بھی لگانے ہیں، نیاز بھی کھانی ہے، اور انشاءاللہ غوث پاک نے جو ہمیں درس دیا ہے، جو واقعات غوث پاک کی سیرت سے ملتے ہیں انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے. یہ پروگرام انشاءاللہ ہم 11 دن تک انشاءاللہ، آج 1 ربیع الاخر ہے، 11 ربیع الاخر تک انشاءاللہ آپ کے درمیان لے کر حاضر ہوں گے. روزانہ دیکھا کریں. اور ایک اور بڑا پیارا پروگرام غوث پاک کی منقبتیں آپ سننا چاہتے ہیں، پیارے پیارے کلام سننا چاہتے ہیں، تو روزانہ الحمدللہ رات کو تقریباً 10 بجے FGN چینل پر روزانہ لائیو 11 دن تک انشاءاللہ محفل غوث اعظم بھی آپ کے لیے لائیو ہوا کرے گی، بلکہ کل سے ہو چکی ہے. وہ بھی آپ اس میں بھی شامل ہوں، اپنے دوستوں کو بھی شامل کریں. اس کی لنک بھی آپ یوٹیوب کے ذریعے دیکھ رہے ہیں تو اس کو وائرل کریں، دوستوں کو دعوت دیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی فیضان غوث اعظم سے مالا مال ہوں گے، اس کی برکت نصیب ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فیضان غوث پاک سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شام بغداد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث اعظم بلا لیجے بغداد یا غوث اعظم سنانی ہے روداد یا غوث اعظم.